اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، الف لام میم۔ ذالک اور ہم نے کہا، آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ ضروری وضاحت، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک و صاف ہوتا ہے کہ اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے تو جبرائیل عرش سے آ کر اس سے وضو کریں۔ گناہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، فعل حرام ہو، نمبر 2، علم بالحرمت ہو، اور نمبر 3، قصدن ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ گناہ نہیں، بلکہ اس کو ذلت کہتے ہیں، اور ذلت کہتے ہیں وقوع فعل الحرام یراد بنیت المباح۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا قتل کرنا فعل حرام ہے، اور علم بالحرمت بھی تھا، لیکن قصدن نہیں تھا، اور معصیت کہتے ہیں قصدن اور ارادتن نافرمانی کرنا، اور قصدن نافرمانی کا تصور بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے محال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا جو پھل کھایا وہ گناہ نہ تھا، خود اللہ تعالی نے صفائی پیش کی ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ پھر جو بڑوں کی بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ ہم جتنے بھی خیر کے کام یعنی تعلیم، تبلیغ، جہاد وغیرہ کر رہے ہیں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے دانے کی برکت ہے۔ وہ اگر دانا یعنی درخت کا پھل نہ کھاتے تو زمین پر کیسے آتے، اور زمین پر نہ آتے تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے جاتے، درس و تدریس کا کام کیسے کرتے، صدقہ و خیرات کا ثواب کیسے حاصل کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ استاد وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فتکونا من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یوں فرماتے، تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں سے۔ فعصى آدم ربه فغوى۔ مفسرین حضرات نے یہاں بھی ترجمے میں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے، جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو وہ غلطی میں پڑ گئے۔ اور بعض حضرات نے فعصا کا ترجمہ نافرمانی سے بھی کیا ہے، لیکن اس سے مراد صورتاً نافرمانی ہے، حقیقتاً نہیں۔ جیسا کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا صورتاً نافرمانی ہے، حقیقت میں نہیں، ایسے ہی لفظ ذم کی کسی پیغمبر کی طرف نسبت ہو، اس کا با ادب اور محتاط ترجمہ لغزش، خطا اور غلطی کے ساتھ کریں گے۔ اور اگر کسی مفسر نے ظاہر لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے تو اس سے مراد صورتاً گناہ ہے، حقیقت میں نہیں، کیونکہ اجتہادی خطا پر تو باقاعدہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے وہ اجتہادی خطا کو بھی بمنزلے گناہ اور سیئہ کے تصور کر کے اپنے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، اور توبہ و استغفار سے ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ عصمت اور مغفرت میں فرق ہے۔ عصمت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے درمیان اور گناہ کے درمیان آڑ اور پردے کا حائل ہو جانا، کہ پیغمبر گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور مغفرت کہتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور سزا کے درمیان پردے کا حائل ہو جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے تمام محفوظ و مغفور ہیں۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ اگر ان سے تکوینی طور پر کوئی خطا یا غلطی سرزد ہوئی تو ان کو فوراً اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ان کو خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ جیسے ایک صحابی سے بدکاری کا فعل سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی کہ خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ طہرنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ سوال کرنے کے بعد رجم کا حکم فرمایا۔ بعض صحابہ کرام سے تکوینی طور پر اس قسم کی جو غلطیاں سرزد ہوئیں اس میں حکمت یہی تھی تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے حدود و قصاص کی سزاؤں کا عملی نمونہ سامنے آ جائے، کیونکہ اسلام عملی مذہب ہے، لہذا ہر حکم کے ساتھ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، جو افعال نبوت کی شان سے ماورا نہیں تھے، ان افعال کے احکام اور مسائل کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا صدور خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا، جیسے قضائے صلاۃ وغیرہ۔ اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا، جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی۔ آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔
اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔